اثاثوں پر، سروں سے خون بہ بہ کر ٹپکتا تھا لباسوں پر، نبی کو ڈھونڈتے تھے اور تیغے منہ پہ کھاتے تھے، خبر اس کعبہ مقصود کی لیکن نہ پاتے تھے، صحابہ میں جو یوں ثابت قدم تھے جانثاری پر، نگاہ کعب ان میں سے پڑی محبوب باری پر، لباس جنگ پہنے خود برسر تھا زرہ در بر، وہ ہادی وہ شفیع انس و جاں کونین کا سرور، نگاہ کعب نے دیکھی نرالی شان پیغمبر، ہزاروں حملہ آور اور تنہا جان پیغمبر، جہاں ہر ایک قدم پر کاسا ہائے سر لڑکتے تھے، جہاں بازو پیا پا وار کرنے سے نہ تھکتے تھے، جہاں فرش زمیں گل رنگ تھا خون شہیداں سے، جہاں ایک ایک لئی ممتاز تھا فرعون و حاما سے، جہاں اس جرم پہ جان چھین لی جاتی تھی انسان کی کہ وہ پوجا نہیں کرتا بتوں کی اور شیطان کی، جہاں لوہے کے سینوں میں نہاد تھے دل بھی لوہے کے، جہاں تھے آلہ ہائے قتل بھی قاتل بھی لوہے کے، جہاں غصہ تھا کینہ تھا عداوت تھی درشتی تھی، جہاں مقصود حملہ آوری تھا دھینگا مشتی تھی، جہاں گرز اژدہاؤں کی طرح لہرا کے گرتے تھے جو سر کو توڑ کے اور مغز سر کو کھا کے پھرتے تھے، جہاں آتی تھی چاروں سمت سے تیروں کی بوچھاریں، جہاں اٹھتے تھے نعرے جس طرح ہاتھی کی چنگھاڑیں، وہی وہ مظہر حق تھا ثبات معجزانہ سے، اسی شان و وقار و شوکت پیغمبرانہ سے، بنائے آسماں بھی جس زمین پہ ڈگمگاتی تھی محمد تھا کہ اس کے پاؤں میں لغزش نہ آتی تھی، خوشی تھی فتح کی اس کو نہ کوئی غم ہزیمت کا، مثال عرش قائم تھا قدم اس کی عظیمت کا، ادھر سے تیر آتے تھے ادھر سے تیر آتے تھے، طواف نور کرتے اور قربا ہوتے جاتے تھے، آیا تھا خود سے دوہری ذرا سے بھی جمال اس کا، فلک پر مہر کو محجوب کرتا تھا جلال اس کا، قریب اس کے تھے محو جنگ گنتی کے رفیق اس کے، اسی کے نقش پا پر چل رہے تھے ہم طریق اس کے، علی و طلحہ و سعد و زبیر اس کے تھے پروانے، مشم خیر تھا یہ اہل خیر اس کے تھے پروانے، یہی چاروں طرف قربان تھے پروانہ وار اس پر، وہ ایما تھا کیے دیتے تھے یہ جانے نثار اس پر، یہ رہ جاتے تھے اکثر قاتلوں کی فوج میں گھر کر، مگر پھر مرکز اصلی پہ آ جاتے تھے ہر پھر کر، یہ فوجوں کو ہنکاتے مارتے تھے اور ہٹاتے تھے، یہ موجوں میں شناور کی طرح ہوتے لگاتے تھے، بہا کر دور لے جاتی تھی ان کو ان کی جولانی، کہ پورے زور پر تھی اس جگہ دریا کی طغیانی، مگر ہر آئینہ میدان میں قائم ثابت آزادہ، تنے تنہا نظر آتا تھا وہ اللہ کا دل دادا، سنا اس نے بھی اپنے قتل ہو جانے کا آوازہ، بکھرتا اس نے دیکھا اپنی جمعیت کا شیرازہ، نظر آتا تھا نوخیزوں کا میدان چھوڑ جانا بھی، سکوت بے خودی بھی اور پیٹھیں موڑ جانا بھی، ثبات و صبر والوں کی بھی شانیں دیکھتا تھا وہ، رہین جانثاری چند جانے دیکھتا تھا وہ ہر لہجہ شہادت دیکھتا تھا اپنے یاروں کی، بہر سو زیر خنجر گردنیں تھی اپنے پیاروں کی، خبر تھی اس کو دشمن ہے اسی کے خون کے پیاسے، اسی کا نقش کرنا چاہتے ہیں محب دنیا سے، جہاں میں جن کے رتبے وہ دوبالا کرنے والا تھا، نگاہ و قلب میں جن کے اجالا کرنے والا تھا، وہ سب اندھے نظر آتے تھے آج اس نور کے در پہ، جہالت کی یہ آندھی تھی چراغ نور کے در پہ، یہ ایسا مرحلہ تھا جس میں دعوے ٹوٹ جاتے ہیں، اکھڑ جاتے ہیں میدان سے قدم چھوٹ جاتے ہیں، فلک نے بارہا انسان کو جنگ آزما پایا، نہ قائم اس طرح کوئی محمد کے سوا پایا، وہ قلب مطمئن خاطر بہم اول سے آخر تک، وہ تب مستقل ثابت قدم اول سے آخر تک، مسلمانوں کا ایک ایک زخم تن تھا داغ دل اس کا، بہار زخم امت سے چمن تھا باغ دل اس کا، دل ہمدرد اس کا ہر کسی کے درد سہتا تھا، مگر منہ سے سوائے شکر وہ کچھ بھی نہ کہتا تھا، تنے ہر مرد مومن پر جو دشمن وار کرتے تھے، ادھر سر پر نہ آتے تھے ادھر دل میں اترتے تھے، مگر وہ تھا باطمینان اپنے حال پر قائم، اسی پیغمبرانہ عزم و استقلال پر قائم، یہ سب وہ کس لیے سہتا تھا، ایک اسلام کی خاطر، بشر کے امن اور توحید کے پیغام کی خاطر، نگاہوں نے ابھی تک یہ کمال اس کا نہ دیکھا تھا، کہ دیکھا تھا جمال اس کا جلال اب تک نہ دیکھا تھا، نگاہ کعب بن مالک پڑی جب قد
سمت بالا پر وجود پاک پر زرہیں جھلم تھا روح والا پر، مگر وہ حق نما آنکھیں، مگر وہ باحیا آنکھیں جھلم سے تھی نمایاں مظہر شان خدا آنکھیں، انہی آنکھوں سے چشم کعب نے حضرت کو پہچانا، خدا کا نور دیکھا آئے رحمت کو پہچانا، خبر شیطان نے جس کے قتل ہونے کی اڑائی تھی، خدا نے پھر اسی محبوب کی صورت دکھائی تھی، چھلک اٹھا خوشی کے جوش سے غازی کا پیمانہ، صدا اٹھی زبان کعب سے بے اختیارانہ، نوید ہے طالبان جلوہ محبوب ربانی، خدا کے فضل سے موجود ہے محبوب سبحانی، نوید ہے تشنگان شربت دیدار، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر ہے جلوگر سرکار، ادھر آؤ یہاں موجود وہ فخر امامت ہے، ہماری زندگی کا آسرا زندہ سلامت ہے، رسول اللہ نے دیکھا رنگس اخلاص کوشی کا، اشارے سے کیا ارشاد ضابط نے خاموشی کا، صدائے کعب گونج اٹھی مگر کوہسار میدان میں، نوید زندگانی تھی یہ گوشے اہل ایمان میں، صحابہ منتشر تھے مارکا گاہ میں بھٹکتے تھے، زمین و آسماں کی صورتیں حسرت سے تکتے تھے، صدائے کعب ہاتف کی طرح کان میں آئی، نوید آقا کی پائی جان گویا جان میں آئی، سمائی تازگی اس طرح اندام فسردہ میں پلٹ آتی ہیں روحیں، جس طرح اجسام مردہ میں رخ امید دیکھا روشنی آئی نگاہوں میں، یقین آیا ہم اب تک ہیں محمد کی پناہوں میں، کھنچے عاشق اڑیں جس طرح سوئے کفر باطن کے، نبی کو دیکھ کر پر لگ گئے ہر پرد مومن کے، قلم کرتے سروں کو بازوؤں کو چھانٹتے آئے، متائے ضرب کاری دشمنوں میں بانٹتے آئے، طواف شم جب کرنے لگے کے پروانے، اسی نقطے پہ دھاوا کر دیا افواج عادا نے، قریشی فوج نے بھی کعب کی آواز سن پائی، امٹ کر ہر طرف سے ابھی آندھی اس طرف آئی، نظر آیا کہ جھوٹا ادعا تھا ابن قمیہ کا، ہزاروں لعنتیں تھی ایک ماتھا ابن قمیہ کا، کیا سخت دعویٰ پیدلوں نے اور رسالوں نے، رسول پاک پر انیا جھکائی نیزہ والوں نے، کیا جب قاتلوں نے قصد یوں نزدیک آنے کا، علی سے امر حضرت نے کیا ان کو ہٹانے کا، لگی اٹھ کے گرنے ہر طرف تیغ ید اللہ، تو ناری پھر جہنم کی طرف ہونے لگے راہی، گرایا خاک پر لاشے پہ لاشا دستے حیدر نے، یہ جنگل کاٹ ڈالا بے تحاشا دستے حیدر نے، بھری تھی برق باطل سوز تیغ شیر یزدہ میں، لپک اٹھتا تھا ایک شعلہ سا نیزوں کے نیستا میں، اگرچہ خوف حیدر سے تھا زہرا آپ دشمن کا، مگر رندا ہوا تھا 400 سیلاب دشمن کا، ہٹی ہٹ کر جمی پر ٹولیاں بزدل شریروں کی، رسول پاک پر ہونے لگی بچھار تیروں کی، ادھر جسموں کی دیواریں اٹھا دی باوقاروں نے، بساتے عشق پہ جانیں بچھا دی جانثاروں نے، صحابہ نے دیا تیروں کو تیروں سے جواب ان کو، بناتے تھے نشانہ آپ خود عالی جناب ان کو، کمانے تاب لاتی تھی نہ زور دست ہادی کی، مگر تھی معجزانہ شان اس حسن ارادی کی، علی ایک سمت سعد ایک سمت انہیں چورنگ کرتے تھے، ابو بکر و عمر ایک سو جہاد و جنگ کرتے تھے، زبیر و طلحہ تھے سینہ سپر سرکار عالی پر، کہ پروانے مٹے جاتے تھے حسن بے مثالی پر، قریش اللہ کے مرسل پر یہ نرغہ کر کے آتے تھے، صحابہ بڑھ کے تیغوں سے لپٹ کر زخم کھاتے تھے، ادھر سے پے بپے تیروں کی ایک بوچھار آتی تھی، ادھر سے ڈھال طلحہ بن عبید اللہ کی چھاتی تھی، یہی وہ تھے جو حامی تھے غلاموں اور ضعیفوں کے، مخالف تھے شریروں کے مبید تھے شریفوں کے، ادھر سینے تھے ان کے اس طرف خوریز بھالے تھے، یہ سب تھے پاک پیادہ اس طرف جنگی رسالے تھے، دکھائی استقامت حق نے باطل گھٹ چلا آخر، ہجوم فوج قرشی ہو کے بے دل ہٹ چلا آخر، ڈھلا جاتا تھا سورج عصر کا ہنگام آیا تھا، ابو سفیاں کے دل پر خوف نے سکہ جمایا تھا، مسلمانوں کے استقلال سے تھا اس کو اندیشہ، سمجھتا تھا محمد کے صحابہ ہیں وفا پیشہ، عجب ان کے ارادے ہیں عجیب ان کے عزائم ہیں، مسلمان باوجود قلت تعداد قائم ہیں، کثیر افراد قرچی فوج میں اب زخم خوردہ تھے، لڑائی ختم ہونے میں نہ آتی تھی فسردہ تھے، غنیمت جان کر اس عارضی غلبے کی صورت کو ہٹایا مارکے سے اس نے فوج بدمہورت کو، کیا رخ افسروں کے ساتھ ایک اونچے سے ٹیلے کا، کہ باہم مشورہ کر لیں کسی آئندہ ہیلے کا، بڑھے سرکار والا دائرے میں جانثاروں کے، بحالے زخم داری دامنوں پر کوہساروں کے، ہوا ارشاد مہلت دو نہ ان کو حفظ شوکت کی، بلندی تو نہیں ہے شان اہل شرک و بدعت کی، یہ سن کر ایک جماعت کو عمر لے کر بڑھے آگے، کیا حملہ تو ٹیلا چھوڑ کر سب مشرکی بھاگے، قریش اب ہار کر خالی کیے جاتے تھے وادی کو،
جبل کی سمت راجے تھے صحابہ لے کے ہادی کو. اسی عالم میں گھوڑے پر ابی ابن خلف نکلا. نبی سے جنگ کرنے کی طلب میں نہ خلف نکلا. یہ حصہ لے چکا تھا اس سے پہلے سنگ باری میں. تھا اس کا ہاتھ بھی شامل نبی کی زخم داری میں. نظر آئے جو اس کو زخم خوردہ ہادی دورہ. خیال آیا کہ اب قتل محمد ہے بہت آسان. یہ گویا انتہا تھی آج ابلیسی شرارت کی. نبی سے دو بدو لڑنے کو نکلا. یہ جسارت کی. ابی ابن خلف کے ہاتھ میں لمبا سا بھالا تھا. اسی دن کے لیے گھوڑا بھی اس کافر نے پالا تھا. خریدی تھی نہایت شوق سے مرگے دوام اس نے. رسول اللہ کو بھیجا تھا پہلے سے پیام اس نے کہ میرے پاس ایک مضبوط اور مربوط بھالا ہے. پھل اس بھالے کا میں نے اپنے ہاتھوں ہی سے ڈھالا ہے. میرے پاس ایک گھوڑا ہے جسے محنت سے پالا ہے. یہ گھوڑا اپنی اصل و نسل میں سب سے نرالا ہے. کیا کرتا ہوں جان و دل سے خدمت اسپے تازی کی. بڑے زوروں سے کی ہے مشق میں نے نیزہ بازی کی. تمنا ہے کہ اس گھوڑے پہ چڑھ کر تان کر بھالا کروں ایک روز استقبال جانے حضرت والا. رسول اللہ یہ پیغام سن کر مسکرائے تھے. لبے سرکار پر اس وقت یہ الفاظ آئے تھے کہ ہاں شاید یہی ہے مرضی باری تعالیٰ بھی. اسی گھوڑے پہ تو ہو تیرے قبضے میں یہ بھالا بھی. درا حالے کہ تو ہوگا سوار اپنے ہی گھوڑے پر. اسی بھالے سے تجھ کو قتل کر ڈالے گا پیغمبر. غرض شیطان اکسایا جو اس کی فطرت بد کو. پکارا میں طلب کرتا ہوں میدان محمد کو. مجھے مطلوب ہے حضرت کرے ایفا یہاں وعدہ کہ باہم ہو چکا ہے میرے ان کے درمیاں وعدہ. میں اس میدان سے اوروں کی طرح خالی نہ جاؤں گا. پیغمبر کو ہدف خوریز بھالے کا بناؤں گا. وہ زندہ رہ گئے تو زندگی میری نہیں باقی. کہاں شیطان اگر ہے رحمت للعالمین باقی. غرض اس طرح اس رہزن نے بڑھ کر راستہ روکا. پکارا نام لے کر اور رسول اللہ کو ٹوکا. تخاطب نام نامی سے کیا جس دم سوالی نے. توجہ منعطف کی اس طرف سرکار عالی نے. فداکاروں نے چاہا بڑھ کے اس کے سامنے جائیں. رسول اللہ کیوں اس کے لیے تکلیف فرمائیں. گزارش کی غلاموں میں سے دے کوئی جواب اس کو. وجود پاک تک آنے نہ دیں عالی جناب اس کو. جبھی زخمی شکستہ ہیں درے شہوار کی لڑیاں. ابھی پیوستہ رخسارے میں ہے فولاد کی کڑیاں. یہ کڑیاں کھینچنا لازم ہے رخسارے مبارک سے. ابھی عہدہ برا ہونا ہے اس کار مبارک سے. رخ و شانے پہ گہرے زخم ہیں ماہ تمامی کے. مقابل ہونا ایسے حال میں اس فرد عامی کے. صحابہ عرض کرتے ہی رہے تا حد گویائی مگر سرکار نے یہ بات نامنظور فرمائی. ہوا ارشاد ذات حق توانا اور غالب ہے. یہ دشمن کوئی ہو لیکن محمد ہی کا طالب ہے. یہ فرما کر قدم آگے بڑھائے جانب دشمن. ہوا پے کرے تشویش ہر وابستہ دامن. کوئی ہتھیار بھی دستے مبارک میں نہ تھا اس دم. رفیقوں ہی کو سب کچھ دے چکے تھے ہادی اکرم. جبھی رخسار لب دندان و شانہ خون آلودہ. جراحت ساق و زانو پر مگر وہ راہ پیمودہ. براق و رف رف و دلدل مہیا اور وہ پیدل. خدائی بھر کا جذب و کل مہیا اور وہ پیدل. ادھر وہ ناخلف گستاخ تھا اسوار گھوڑے پر. مسلح مستعد آمادہ و تیار گھوڑے پر. پناہ نوع انسان کے مقابل ایک انسان تھا نہیں انسان تھا. اس شکل میں خود آپ شیطان تھا. وہی ناری فرشتہ راندے دربار سرکاری. وہی ناری فرشتہ راندے دربار سرکاری. اصل میں جو ہوا تھا سجدہ آدم سے انکاری. محمد ہی کا جلوہ نور تھا سیمائے آدم کا. حقیقت میں وہ دشمن تھا اسی نور و مجسم کا. آیا کرتا نرنگ ابلیس اپنی فطرت بدتا. اگر خطرہ نہ ہوتا اس کو تخلیق محمد کا. محمد ہی کی ذات پاک سے اس کو خصومت تھی. محمد ہی سے اندیشے میں شیطانی حکومت تھی. محمد ہی سے اس کو جنگ تھی مطلوب عالم میں. محمد ہی تھا ایک اللہ کا محبوب عالم میں. ظہور مصطفیٰ نے دہر میں جب نور باری کی. رخ آفاق سے چھٹنے لگی انسان کی تاریکی. نظر آیا شکستہ جب طلسم فتنہ اندازی. تو میدان احد میں اس نے کھیلی آخری بازی. کوئی صورت نہ پائی جب الرغم رسول اس نے کیا ابن خلف کے پے کرے بد میں حلول اس نے. فرشتے دم بخود جبریل بھی حیرت سے تکتا تھا. بغیر اذن عالی کوئی بھی کچھ کر نہ سکتا تھا. سنانے نیزہ ابلیس ناگن کی طرح لپکی. بنائے چرخ
تھرائی، پلک خورشید کی جھپکی، نگاہ فرش اٹھی بےتاب ہو کر عرش کی جانب، نگاہ عرش بھی لیکن جھکی تھی فرش کی جانب. تصور نے جہاں زیست کو زیر و زبر پایا، حقیقت کو مگر ایک اور ہی عالم نظر آیا. قریب سینے بیکینا جب نوکے سنا آئی، بنان نیزہ پر دستے نبی نے دسترس پائی. تحیر میں تھا خود اعجاز، اعجاز رسالت سے کہ نیزہ آپ نے چھینا. عدو پر ضلالت سے یہ مشاقی تھی یا اعجاز یا زور انامل تھا کہ اب نیزہ دست و قبضہ انسان کامل تھا. نظر آیا جو تازہ معجزہ سرکار علی کا، پلٹ کر پھر رکے ہستی پہ رنگ آیا بحالی کا. اسی نیزے کو لے کر آپ نے سوئے اردو دیکھا، تنے ابن خلف کو غرق آہن رو بنو دیکھا. چڑھی تھی پاکھڑے فولاد کی دوزاد گھوڑے پر، چٹانوں کا گنو ہوتا تھا ہیبت ناک جوڑے پر. بڑی سی ایک اہرن تھی، بڑی سی ایک اہرن پر کہ ایک دیو سیاہ بیٹھا ہوا تھا کوہ آن پر. صحابہ چپ تھے لیکن تھے بہت بے چین سے دل کے، دھڑکتے تھے بجائے سربرے کونین دل ان کے. نبی زخمی مقابل میں تھا ایک شیطان آہن کا، بجز آہن کوئی حصہ نظر آتا نہ تھا تن کا. مگر اب نبض ہستی کو ابھارا دست ہادی نے، کیا نیزے کا ہلکا سا اشارہ دست ہادی نے. کچوکا سا دیا جس دم عجب صورت نظر آئی، انی نیزے کے دشمن کے گلو سے جا کے ٹکرائی. فضائے چیخ کی آواز ہیبت ناک سے گونجی، لبے ناپاک سے یا آہنی پوشاک سے گونجی. گرا ابن خلف گھوڑے سے فرش خاک کے اوپر، تمانیت کی سرخی چھا گئی افلاق کے اوپر. زمین پر بیل کے مانند ٹکرانے لگا ناری، ہوئی باطل کے گھر میں ماتم شیطان کی تیاری. بحالے بجد عرش و فرش و افلاق و زمین جھومے، ہوئے جبریل نازل آ کے دستے شاہدی چومے. صحابہ کے دہن پر نعرہ تھا اللہ اکبر کا، خدا نے بول بالا کر دیا اپنے پیمبر کا. اٹھایا آ کے اس بسم کو اخوان الشیاطین نے، جسے ہلکا سے چرکا دیا تھا سرور دین نے. وہ اس کو لے چلے کرتا رہا وہ ہائے واویلا، یہ واویلا احد کی وادیوں میں دور تک پھیلا. قریشی فوج والے آ کے سمجھانے لگے اس کو، تسلی دینے اور ہنس ہنس کے بہلانے لگے اس کو. کہا ننھی سی معمولی خراش آئی ہے گردن پر، نہ کوئی زخم سینے پر، نہ کوئی ضرب ہے تن پر. نہ جانے اس فغان و آہ زاری کا سبب کیا ہے، تم اتنا چیختے ہو دل فگاری کا سبب کیا ہے. یقین رکھو ابئی اس زخم سے تم مر نہ جاؤ گے، ابھی 2 دن میں اچھے ہو کے پھر لڑنے کو آؤ گے. یہ سن کر اس نے کھولی مردنی چھائی ہوئی آنکھیں، غضب پرہول تھی بے نور پتھرائی ہوئی آنکھیں. کہا اے دوستو، اے لات و عزا کے پرستارو، قسم ہے لات و عزا ہی کی مجھ کو، اے میرے یارو، اگر قوم قریشی اس لڑائی سے نہ باز آئی، یہی صورت اگر درپیش اہل ذل مجاز آئی، وہ جس نے مجھ کو مارا ہے اگر اس نے تمہیں مارا، نہ پائے گا کوئی مرگ دوامی کے سوا چارہ. نہیں تم دیکھتے کیسا زمانہ آتا جاتا ہے، وہ اب ایک ایک قدم پر معجزے دکھلاتا جاتا ہے. یہ حربہ اور میری حالت مقام غور ہے یارو، تم اس کو اور کچھ سمجھے ہو، وہ کچھ اور ہے یارو. یہ کہہ کر چیخ ماری اور گردن اس نے ڈھلکا دی، جھکی سوئے زمین آخر یہ نمرودی یہ شدادی. سمایا ہال سینوں میں گھروں کو اہل کین بھاگے، اسی گھوڑے پہ لادا اس لئی کو اور لئی بھاگے. اٹھا کر لے گئی شیطان کو شیطان کی ضروریت. ابھی تک ضرب حق کی وہ نہ سمجھے تھے اہمیت، وہ سمجھے تھے علاج زخم معمولی کا آسا ہے. خبر کیا تھی یہ جس میں اہرمن پر ضرب یزدہ ہے، یہ زخم ایک نقش تھا شیطان کی مرگ دوامی کا. گلا کاٹا تھا حریت نے انسانی غلامی کا. فسانہ ختم ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحرے بے گراں کے لیے. شاہ نامہ اسلام آج آخری روزے پر تاریخ کے اس موڑ پر آ کر رک گیا ہے کہ جہاں غزوہ احد کا اختتام ہو رہا ہے. ابی ابن خلف سرکار دو عالم کے ہاتھوں جہنم فاصل ہو چکا ہے، اور ایک غلطی سرکار کے ایک حکم سے سرتابی کے نتیجے میں جو وقتی شکست مسلمانوں کو لاحق ہو گئی تھی، خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل نے حملہ کر کے جس طرح سے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا تھا، اس کے بعد مسلمان پھر پلٹے تھے عزم کر کے، عزم کی تجدید کر کے، اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کو ہزیمت سے بچا لیا تھا. شاہنامہ اسلام میں اس کے بعد کے واقعات غزوہ احزاب اور پھر فتح مکہ تک پہنچتے ہیں. حفیظ جالندری چاہتے تھے کہ اس تاریخی سلسلے کو کربلا کے واقعے تک لے جائیں، مگر ان کی عمر نے وفا نہیں کی. آج شاہنامے کے اختتامی دن
شاہنامے کا سلسلہ تو باقی ہے، مگر ہماری یہ نشست، ہماری یہ محفل آج ختم ہو رہی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ حفیظ جالندھری کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ یہ مارکت العرا نظم جو دل میں ایمان کی لہروں کو جگاتی ہے، جو جوش اور جذبہ بیدار کرتی ہے، جو ہمیں ہماری تاریخ کے مناظر اور واقعات دکھاتی ہے، یہ کسی الہامی کلام سے کم نہیں ہے۔ جب تک دل پہ القا نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ خود ودیت نہ کرے، یہ انعام تھا، یہ صلہ تھا اس محبت کا جو حفیظ جالندھری کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی، اور سرکار کی محبت ہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ، ہمارا اثاثہ اور ہمارا خزانہ ہے۔ ابوالحسن حفیظ جالندھری نے نعتی اشعار میں کمال کہے ہیں۔ وہ سلام کہ جو شاہنامے کے آغاز میں ہے، اسی پر شاہنامہ اسلام کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو بشرطِ زندگی و دستیابی اگلے رمضان المبارک میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اگر زندگی نے وفا نہ کی تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام سر وحدت اے سراج بزم ایمانی، زہے یہ عزت افزائی، زہے تشریف ارزانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام صاحب خلق عظیم انسان کو سکھلا دے، یہی اعمال پاکیزہ، یہی اشغال روحانی، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔